ہم ایسا کرتے ہیں کہ میرے پاس دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہم پریکٹس کروائیں نا، پریکٹس کی جو بات ہے نا، وہ کتاب لکھی ہے آپ کے ہماری آؤٹ لائن میں انشاء العربیہ کا نام. حصہ دوسرا ہے، نیٹ پہ تھی نہیں، کل میں نے بڑی تلاش کی تو لقمان کے پاس ہے وہ، اور عام طور پر مل جاتی ہے، کوئی وہ ایسی مشکل چیز نہیں ہے. لیکن ہاں دوسرا حصہ ہے. پہلا تو بہت جی پہلا میں نے بھی کل بہت تلاش کیا، دوسرا مجھے نہیں ملا، پہلا ملا ہے، پڑھا ہے. اچھا، لیکن یہ بھی لقمان لے کے آ جائیں گے تو میں اس کو دیکھ لوں گا. لیکن میرا دوسرا یہ خیال ہے کہ ہم انشاء العربیہ کے بجائے، چونکہ ہمیں کرنی ہے اس میں پریکٹس، آپ گردانے یاد کریں گے اور جس طریقے سے ہم نے شروع کی تھی اسی طرز پہ، لیکن آپ جب تک یاد نہیں کریں گے تب تک آئیں گے بھی نہیں. اصل میں بات یہ ہے، اگر آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ وہ چیزیں یاد کریں، وہ گردانے شروع کر دیں. میرے پاس فائلیں ہیں، دو فائلیں ہیں. ایک گردان باب تفیل کی گردان کا میں نے گروپ پر آپ کو بھیج بھی دیا. پی ڈی ایف کی فائلیں بھی تھیں، پی ڈی ایف کی فائلیں بھی میرے خیال میں کوشش کروں گا مل جائے، ورنہ میں ہارڈ کاپی میں پوری فائل لے کے آؤں گا. تو میں نے آفس میں میرے رکھی ہوئی تھی، تو وہ گردانوں کی اس میں ساری پوری تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، ساری کی ساری. تو اس کو یاد کریں گے آپ. ان کو یاد کرنے کے بعد ہماری پریکٹس یہاں پہ چلے گی، اور قرآن کی کچھ آیتیں ہم یہیں پہ کر لیں گے، مطلب وہی سیغے جیسے ہم نکال رہے تھے اسی طرز پر. اور اس کے علاوہ جب آپ اگر 2-3 صفحے کر لیں گے نا اور گردانے بھی یاد ہو جائیں گی، تو پورے قرآن سے نہیں، پوری عربی سے آپ بآسانی نکال سکتے ہیں. پوری عربی سے کہیں سے بھی نکال سکتے ہیں، یعنی وہ مشکل نہیں ہوگی آپ کو. صرف گردانے رٹوانا میں نہیں چاہتا ایسا ہو، پچھلی دفعہ بھی ہم نے رٹی اور وہ بھی اس کا حصہ تھا ہمارا. لیکن اصل جو بات ہے وہ پریکٹس پر ہے. یعنی پریکٹس آپ کی، میں آپ کو یوں کہوں کہ آپ اگر انگلش کی اگر آپ گرامر پڑھ رہے ہوں، اور اگر آپ کو میں کہوں کہ بس صرف یہی پیراگراف ہے، اس پر آپ کو اپلائی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں، تو بڑا آسان ہوگا، رٹ بھی لیں گے آپ. اس میں کیا ہوگا، اس میں لکھا ہوگا مثال کے طور پر یہ کون سا سینٹینس ہے، اور اس کے اندر سبجیکٹ کیا ہے، اور اس کے اندر آبجیکٹ کیا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ پوزیشن کون سی آ رہی ہے اور کیا لگ رہی ہے. بڑے آسان. لیکن میں اگر کہیں اور سے اٹھا کے دے دوں آپ کو تو تب پتہ چلے گا کہ گرامر آتی ہے کہ نہیں. اصل بات تو یہ ہوتی ہے نا، گرامر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ رٹیں اس کو، واضح ہے نا. گرامر کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہیں اس کو سمجھیں اور کہیں سے بھی ہم دے دیں تو اس کو آپ نکال لیں، تو وہ گرامر بھی ہے. وہ آپ کی صرف کے سیرے بھی ہوں گے اس میں، اور اس کے اندر جو ضمیریں ہیں اور جو پچھلی دفعہ پڑھی تھی میں نے کہا کہ وہ بھی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ ترجمہ، کیونکہ ابھی آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو لفظوں کا معنی معلوم ہو. جتنے زیادہ ورب معلوم ہوں گے، جتنے زیادہ آپ کو ناؤن اور پروناؤن اور چیزیں معلوم ہوں گی، اتنی زیادہ آپ کو عربی آئے. یہ بھی لازمی ہے، یہ بھی ہماری عربی کا حصہ ہے. اور آپ کو اسائنمنٹ تو میں نے دیا ہوا ہے نا؟ نہیں دیا ابھی تک. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کو دے دیا میں نے اسائنمنٹ. اتنا دیر کیسے ہو گئی پھر؟ اچھا چلے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. میں آج ہی آپ کو، مجھے یاد دلائیں گی آپ، یا کوئی بھی گروپ پر مجھے یاد دلا دیں. تو میں اس میں کیا ہے کہ کون سی صورت سے کرنا ہے ذرا آپ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے، سورۃ المائدہ. پچھلی دفعہ بھی سورۃ المائدہ سے کام کیا تھا، تو سورۃ المائدہ سے کر لیتے ہیں. 5 آیتیں ہوں گی. ان 5 آیتوں میں ایک تو وہ چیزیں ہوں گی جو پچھلی دفعہ آپ نے نکالی، اور اس کے ساتھ یہ صیغے سارے نکالیں، سارے جتنے بھی ورب ہیں. اور وہاں سے نکالنے کا مطلب بہت مشکل نہیں ہے، آپ تو کسی کی مدد بھی لے سکتی ہیں، لیکن سمجھنا ضروری ہے، یاد رکھیں. یعنی اگر مدد لینے کا مطلب یہ کہ میں بھی جیسے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ صیغہ ہے، لیکن اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات، میں تو پوچھوں گا نا آپ سے کیوں، اس کی وجہ بھی بتائیں. مثال کے طور پر اب لفظ آیا انتخابا، انتخابا. اب آپ نے کہا کہ یہ بات یہ کیا ہے، افتعال ہے. بات افتعال ہے، یہ انفعال ہے.
یہ ہے ان تاخبا، ان تاخبا، افتعال ہے. اچھا ایک لفظ اور بھی میں بتا دیتا ہوں، یہ آپ اس میں پھنس گئے. انتقما، اب یہ کیا ہوگا؟ انتقام. افتعال ہے یا انفعال ہے؟ انفعال ہے. انفعال میں الف دونوں آتا ہے. ان کاسارا اجتنبا، انتصار، ہاں انتصار بھی ہے ایسا. انتصار، انتصارا. اب یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو یہ اس ٹائپ کے جو لفظ ہیں ویسے بہت زیادہ ہوں گے نہیں، لیکن یقیناً آپ کو مشکل ہوگی. یقیناً مشکل اس لیے ہوگی کہ آپ اس کا جو وزن ہے، وزن نکالنے سے تو واضح ہو جائے گا، وزن نکالنے سے تو واضح ہو جائے گا، لیکن اب اگر باب انفعال میں نون زائد ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، اور افتعال میں کیا چیز زائد ہوتی ہے؟ تو ان دونوں کو نکال کے دیکھتے ہیں. اگر ہم اس کو بنا دیں انفعال، انفعال، لفظ ایک جیسے ہوں گے. ان، دیکھیں آپ اس کو میں ہر لفظ کو الگ الگ کر لیتا ہوں. ان، یہ نون ہوگا اور یہ نون اس نون کے بدلے میں آ جائے، اور تے فے کے بدلے میں ایسے نا، اور عین خے، باب تو لفظ تو برابر ہو گئے. انفعال، اور یہ بھی سارے ایسے ہو جائیں. اگر اس کو افتعال لگا، اچھا اگر انفعال ہوگا تو زائد کیا چیز ہوگی؟ الف اور نون. ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، الف اور نون کو، الف کو بھی اور نون کو بھی. اب کیا بچ گیا؟ تاخابا. ایسے ہے نا، تو مادہ کیا بنے گا؟ تے خے بے. ایسے ہے نا، تے خے بے. اچھا اگر ہم افتعال بنا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان تاخابا. اگر ہم افتعال بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نون اصلی ہوگا، نون اصلی ہوگا افتعال میں. تو زائد کیا ہوگی؟ الف اور تا. اور یہ کیا بچ گیا؟ ناخابا. آپ کو یہ لگ رہا ہے ناخابا ٹھیک ہوگا یا تاخابا ٹھیک ہوگا؟ تاخابا ٹھیک ہوگا. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اب اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں. آئیے. اچھا انتصارا، یہ بھی ویسے سیم ہے. اگر ہم انفعال بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر الف اور نون ہٹا دیں تو کیا بچے گا؟ تاسارا. تاسارا ذرا دیکھیں. اچھا اب اگر افتعال بنا دیں تو کیا ہٹا دیں گے؟ الف اور تے، اور یہ ہوگا ناسارا. یہ ہے تاسارا اور یہ ہے ناسارا. کیا صحیح ہے؟ یہ ہے تاسارا ٹھیک ہے یا ناسارا؟ ناسارا ٹھیک ہے. تو مطلب کون سا باب ہوگا پھر؟ افتعال ہوگا اور نون اصلی ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ نون کیا ہوگا؟ اصلی ہوگا. ناسارا. ناسارا کیوں ٹھیک؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں نصرت، مدد. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو، مطلب مددگار. تو ناسارا مطلب یہ ہمارے یہاں لفظ بالکل عام ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ نون صاد را اس کا مادہ ہے نصرت. اللہ تعالیٰ نے نصرت دی، ایسا ہے نا. تو نون صاد رے یہ مادہ ہے. تاسارا مادہ نہیں، بن نہیں رہا. یہاں پر بھی ناخابا بن سکتا ہے، تاخابا نہیں. یہ کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ کے استعمال میں نہ ہو، لیکن
پھر بھی یہ لفظ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ نخبہ ہے، نخبہ ہم یوز کرتے ہیں، یہ نخبہ ہے، یہ علماء کا نخبہ ہے، نخبہ مطلب چنے ہوئے لوگ ہیں۔ انتخاب، ہاں یہ دیکھیں، انتخاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چننا، منتخب کرنا ہے نا۔ انتخاب کا معنی کیا ہے؟ منتخب مطلب چننا۔ تو کیا ہوا لفظ؟ یہ ناخبہ، تخبہ لفظ نہیں۔ تو کون سا باب ہوگا پھر؟ افتعال، یہ ہے انتقامہ۔ اگر ہم انفعال مانیں گے تو نون کو ہٹائیں گے تو بچے گا کیا؟ تاقامہ۔ اور اگر ہم باب افتعال بنائیں گے تو کیا بچے گا؟ ناقامہ۔ تو کیا بنے گا؟ یہ بھی افتعال ہے، انتقام۔ لیکن پھر بھی آپ کو انتقام میں بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اصل میں مادہ کیا ہے، کیونکہ یہ لفظ ہم اس کو کسی اور ورڈ میں، اس کو کسی اور فارمیٹ میں یوز نہیں کرتے اردو میں جائے۔ انتقام کوئی اور فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا میرا خیال میں۔ نقمہ ہے یہ نقمہ، لیکن اردو میں یوز نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کو یوں ہی، آپ کو کبھی اگر مکس ہو جائے تو یوں پتہ چل سکتا ہے، کبھی مکس ہو جائے تو، ورنہ یہ مکس ہونے والے بہت زیادہ لفظ ہیں نہیں۔ اس ٹائپ کے جو لفظ ہوں گے نا بہت کم لفظ ہیں۔ باقی لفظ کیا ہوگا؟ خالی نون ہوگا، ان کا سارا تو انفعال ہوا، ان فتح کھل گیا تو وہ نون ہٹائیں گے تو فتح، ان صرفا نون ہٹائیں گے تو صرفا مطلب پھر گیا، ان سارا، تو وہاں پہ آپ کو مشکل نہیں ہوتی۔ ان فطرا کا مطلب پھوڑنا، پھٹ گیا، مشکل ہو گئی سنا، ایسے لگ رہا ہے بہت مشکل ہو گئی، چہرے آپ کا جو ہے نا بتا رہا ہے، لڑکوں کو نہیں بتاتے چہرے، پتہ نہیں چلتا، ہمیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لڑکوں کا آ جاتا، اور ان کا اس لیے شاید نہیں آتا کہ وہ مہارت عام بڑی ہو جاتی ہے، محسوس ہونے نہیں دیتے کہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے، اتنی مہارت ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں بھی آ رہی تو ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ بڑی بہترین، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن جو لڑکیاں ہیں نا یہ پریشان ہو جاتی ہیں، تو کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو گئی۔ یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ افتعال اور انفعال کا جو نون ہے نا، نون اور تے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ تے بھی آ جاتی ہے، نون بھی آ جاتا ہے، اس تے جو ہے نا یہ باب افتعال کی علامت ہے، تے، اور یہ زائد ہوتی ہے نا افتعال کے اندر، باب افتعال کے اندر ایکسٹرا چیز کیا ہوتی ہے؟ تے، اور شروع میں الف بھی، اور انفعال کے اندر زائد چیز کیا ہوتی ہے؟ ایکسٹرا نون، اور یہ نون باب انفعال کی علامت ہے، اور شروع میں الف، ایسا ہے نا؟ اگر آپ کو پتہ کرنا ہونا کہ یہ باب انفعال ہے یا افتعال ہے، جب دونوں آ جائے نا، تے بھی آ جائے نون بھی آ جائے، جیسے ان مثالوں میں تے بھی آ جائے اور نون بھی آ جائے، خالی تے ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے افتعال ہے، اور تے کو ہٹا دیں گے تو باقی وہ مادہ نکل آئے گا اس کا، اور انفعال ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم نون ہٹا دیں گے اور الف ہٹا دیں گے تو ہمارا مادہ نکل آئے گا، جو اصل میں لفظ کیا ہے، لیکن دونوں آ جائیں گے تو وہاں پر اصل جو بات تھی نا ہو جائے، وہ پریشانی آپ کی برقرار رہی بھی ہے، وہ تبھی ختم ہو سکتی ہے کہ آپ وہ لفظ آپ کے کہیں استعمال میں ہو، جیسے ہم نے کہا نا نصرت، یہ لفظ کہیں نہ کہیں آپ کے استعمال میں ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نون سواد رے ہے، یہ تے نہیں ہو سکتی شروع میں۔ سر اگر ہم انہی بابوں کے ورڈ یاد کر لیں جو اس پہ جیسے نصرہ یا کے جو باب ہیں سارے وہ ورڈ یاد کر لیں تو بھی ہمیں آسانی ہو جائے گی نا؟ ہاں، ثلاثی مزید فی کے جو باب ہیں نا مجرد کے تو بہت زیادہ ہیں، ثلاثی مزید فی کے بھی، ثلاثی مزید فی کے جو ہے نا سارے یاد تو ہو نہیں سکتے، اصل میں سارے یاد ہو نہیں سکتے، سارے اس لیے یاد نہیں ہو سکتے، وہ شاید ہزاروں میں ہوں شاید، لیکن جو بہت زیادہ استعمال والے ہیں نا وہ، اور وہ بھی یاد کرنا ضروری وہ بھی نہیں، وہ بھی اس لیے ضروری نہیں کہ آپ ایک کتاب ہے اور نیٹ پہ بھی عام طور پر کتاب بھی موجود ہے اور اس کا نام ہے صفوۃ المصادر، ایسے ہے نا،
یا اس کے بعد بھی کوئی اور کتاب ہے؟ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ہوتی تھی، ہم پڑھتے تھے اس کو. صفوہ مشتاق چتریالوی کی ہے میرے خیال میں، ایسے ہے نا؟ صفوۃ یہ سواد اور فا، صفوۃ المصادر. انہوں نے کیا کیا تھا، اس کا مصنف کا نام ہے مشتاق چتریالوی، نیٹ میں مل جاتی ہیں. ہاں یعنی ہر طالب علم کے پاس عموماً ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ باب اس طریقے سے باب افتعال کے سارے بہت سارے لفظ جمع کیے. ہاں بہت سارے مصادر لکھ دیے کہ یہ افتعال کے ہیں، انفعال کی بہت سارے لکھ دیے. خالی مصادر بھی نہیں ہے، میرے خیال میں ماضی مضارع امر ہے، اس کا یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ امر ہے، یہ فلاں باب کا ہے، جو بھی ہے. لیکن آپ کی اپنی پریکٹس ایسی ہو جانی چاہیے کہ آپ کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہی نہ ہو، اور ہو جائے گی. مشکل چیز نہیں ہے، ہو جائے گی، ہونی چاہیے. واضح ہے نا؟ تو اب شروع سے بات کہاں چلی تھی ہماری؟ وہ بات بھی چلی گئی نہیں، اختیار سے پہلے کچھ اور کر رہے تھے، اسائنمنٹ کے حوالے سے. ہاں اسائنمنٹ کے حوالے سے کہ آپ 5 ایتوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی 10 12 15 ٹوٹل ورک ہو. ہاں بڑی بڑی آیتیں صحیح. آپ کو ہاں پریکٹس زیادہ ہوگی. اچھا سارے ورک نہیں ہوتے اس کے اندر، آپ ذرا اب کھول کے دیکھیں، اس کے اندر ورک نہیں ہوتے. ہم نے کھول یہاں پر چیک بھی تو کیا نا، اس کے اندر سارے فیل نہیں ہوتے، لیکن جتنے زیادہ فیل ہوں گے آپ کا فائدہ. آپ کو میں یہی پریکٹس ہی کروں گا، لیکن آپ کو اس دوران یا تو میں آپ کو ٹائم دے دوں کہ آپ مجھے گردانے شروع کر دیں سنانا، ٹھیک ہے؟ یہ یا تو آپ مجھے گردانے سنانا بھی شروع کر دیں. فائل ایک میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے، چونکہ کلاس آپ کی چلی گئی تھی تو میں نے پھر اس کو واپس اپنے شیلف میں رکھ دی فائل. اور دوسری فائل جو شیخ زید میں تھی اسٹوڈنٹس کے پاس، وہ آج میں لے لوں گا. ان دونوں کو ملا کر میں آپ کو وہ فائل دے دوں گا، آپ اس کی کاپی کرا لیں. مطلب یہ کہ ایک صرف صغیر ہے اور ایک صرف کبیر ہے. صرف صغیر ان بابوں کی آپ نے دیکھا کہ پوری نہیں ہوتی، اس میں ظرف تک ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی، چھوٹی ہوتی ہے. ثلاثی مزید فی کے جتنے باب ہیں نا، صرف صغیر چھوٹی ہوتی ہے. اور صرف کبیر اور صرف صغیر دونوں. صرف صغیر تو ہمارے پاس ویسے لکھی ہوئی ہے سب کے پاس، اور میں نے میرے خیال میں آپ کو دی کوئی آپ کو کوئی نوٹس کوئی چیز دی تھی آپ کو؟ کوئی نوٹس وغیرہ دیا تھا؟ نہیں دیے، کچھ بھی نہیں دیے ہوں گے. ٹیلی گرام کے گروپ پر نہیں بھیجے تھے کوئی نوٹس؟ ہاں بھیجے ہوں گے. نہیں اسی سیمسٹر کے شروع میں. ان کے نام اور ماضی مضارع امر یاد کیے تھے ہم. سر یہ والی ہے. ٹھیک ہے چلیں. میں نہیں صرف صغیر جو ہے نا، ثلاثی مزید فی کے جتنے باب ہمیں پڑھنے ہیں ان کے صرف صغیر بھی اگر نہیں بھیجی تو میں آپ کو بھیج دوں گا. وہ تو ویسے میرے پاس ورڈ کی فائل بھی ہے. ہاں صغیر ہے. تو یہی والی کرتی ہے دوبارہ ثلاثی مزید فی کی صرف صغیر اکرما یکرم و اکرامن. ہاں یہ صرف صغیر تھوڑی ہے، اب ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے اندر تھوڑا سا اور یعنی آدھی ہے، یہ آدھی ہے. ابھی کیا ہے اس میں؟ ہاں یہ والی ہے، یہ دکھائیے گا. لیکن یہ بھی ثلاثی مزید فی کی ہے، یا مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ دکھائیے گا. یہ بھی ثلاثی مجرد افعال. ہاں یہی تو ہے. یہ وہ آدھی والی، پوری والی نہیں. اچھا پوری والی یہ پوری ہے یہ، لیکن یہ ثلاثی مجرد کی پوری ہے. ثلاثی مزید فی کی اتنی بڑی ہوتی بھی نہیں، ویسے بھی بڑی نہیں ہوتی. مطلب کیا یہ ہے نا، الظرف منہ، الظرف منہ
یہ یہاں تک ختم ہو جائے گی. میں آپ کو بھیج دوں گا, میں نے اس کو سیٹ کیا ہے دوبارہ آپ کو بھیج دوں گا. تو پہلے ہم یہ کریں گے کہ جو یہاں پہ سنائے گا نا تو ہم ان کا سن کر پھر اپنی کلاسز جاری رکھیں گے, ٹھیک ہے نا. اور پھر جب میں یہ دیکھوں گا کہ سنانے والے بڑھ رہے ہیں تو پھر میں ان کا باقاعدہ بیٹھ کے سنوں گا. اور اگر ہمارے پاس ٹائم بچے گا اور انشاءاللہ ضرور بچے گا تو ہم کیا کریں گے کہ پھر جیسے بیچ میں ٹائم ملے گا پھر ہم اس کی پریکٹس کے لیے آ جائیں گے. اور اگر ہماری پریکٹس بعد میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. بعد میں زیادہ بہتر اس لیے کہ آپ کو جب تک چیزیں یاد نہیں ہوں گی یہ سب سے گزرتی رہے گی. ابھی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ نہ آنے کی وجہ یہی ہو رہی ہے اب بھی, کیونکہ آپ نے وہ گردانش ٹھیک طریقے سے یاد نہیں کی. اگر تو کچھ نہ کچھ یاد کی ہوئی ہے لیکن جتنی بھی یاد کرا دیں, یاد رکھیے اس کو, جتنے بھی یاد کرا دیں. میں ویسے بالکل نحو کی مثال دوں آپ کو کہ ہمارے یہاں ہر سال ایک ایک دو دو کتابیں نحو کی پڑھائی جاتی ہیں یہاں, لیکن پریکٹس نہیں ہوتی. مطلب وہ چیزیں یاد کرتے ہیں اور رکھتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں, اور جب فائنل ایئر میں پہنچتے ہیں اور ہم وہاں پر پریکٹس کراتے ہیں باقاعدہ تو اس میں سارے ایسے لگتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں, بالکل بھول جاتا ہے آدمی, ایک ہے ایسا بھول جاتا ہے. تو ضروری نہیں آپ محنت نہیں کر رہے, آپ محنت بھی کرتے ہیں لیکن اس محنت کو جو ہے نا ٹھیک سے لے جانا ضروری ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو مشکل ہوگی لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کلاس جو ہے نا بہت محنتی تھی, تو انشاءاللہ آپ کر لیں. اس سے پہلے بھی آپ نے کر لیا. تو پہلے اگر میں آج ہی کوشش مجھے یاد دلائیں گی, بار بار یاد دلائیں گے. جیسے میں شام کو جا کر فارغ ہوتا ہوں میں, تو میں شام مجھے یاد دلائیں گے تو میں آپ کو وہ فوراً وہ بھیج دوں گا. اور باقی فائلیں جو ہے کل نہیں ہوگا, پرسوں میں آؤں گا یہاں, میری کلاس ہوگی تو پرسوں میں فائل لے کے آ جاؤں گا, آپ وہ لے لیں گے اور پھر کاپی کرا لیں آپ. تو اگلے ہفتے اگر آپ کچھ سنانا چاہیں گے تو پہلے میں سنوں گا, واضح ہے نا, پہلے میں سنوں گا. ثلاثی مجرد کی ہم نے ایک یاد کی ہے نا. اچھا, اب ثلاثی مجرد کی جو باقی گردانے ہیں پہلے مجھے آپ سنائیں ثلاثی مزید فی. جی میری بات غور سے سن لیں, ثلاثی مزید فی سنائیں. ثلاثی مجرد میں جو چینجنگ ہے نا وہ صرف زیر زبر کی ہے بس, جو ہم نے آپ کو شروع میں لے کے میں نے بتایا تھا, یاد ہے نا. کیا چینجنگ تھی؟ نہیں, مجہول معروف ایک جیسے ہیں, مجہول ایک جیسے معروف میں. ضرب یضرب اور پھر ناصارا. سواد یہاں پر دیکھیں یہ عین کلمہ ہے, سواد بیچ والا لفظ, اس کے پیش آیا وہاں یضرب میں زیر ہے. اب جب پیش آیا تو آگے بھی مضارع سے جو جو چیزیں بنے گی پیش آئے گا, مطلب امر میں بھی پیش آئے گا, اور لا جب لگے گا تب بھی پیش آئے گا, تو وہ پیش رہے گا, بس اتنا فرق ہوگا. اچھا, اب فاتحہ یفتح, یہاں زبر آ گیا, یضرب میں زیر آئی تھی تو یفتح ہو. اب آگے جب بھی لا لگے گا تو لا یفتح, اور امر ہوگا تو پھر ہوگا افتح, مطلب کہ کے اوپر بیچ میں زیر رہے گی ہمیشہ. وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے, بہت زیادہ رکھنے سے نہیں, لیکن ٹائم ہوگا تو ہم وہ بھی کریں گے, اگرچہ وہ سمجھنے سے ہی کیوں نہ ہو تب بھی کریں گے. لیکن وہ آپ کو 6 کے 6 باب میں نے شروع کی کلاسز میں آپ کو بتایا تھا, اور بار بار میں نے آپ کو لکھ کر بتایا تھا. ایسا ہے نا کہ ان 6 کے اندر فرق کیا ہے, وہ لفظوں میں پہچان کرنی ہے آپ کو. آپ نے اسائنمنٹ پہ بھی کرنی ہے, اب یہاں پہ بھی کریں گے کہ وہ مضارع کے اندر بیچ میں لفظ کون سا آیا ہے. زیر آ گئی تو زیر کس میں آتی ہے؟ یضربو میں. جب زیر آئے گی تو اب ماضی کیا ہوگا اس کا بھی آپ کو نکالنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کبھی قرآن کی مدد لینی پڑے, کبھی ڈکشنری کی مدد لینی پڑے, کبھی کسی استاد سے پوچھنا پڑے, کبھی کسی دوست سے پوچھنا پڑے, کبھی اس کو تلاش. تو یہ سارے کام آپ کا اس کام کا حصہ ہے. واضح ہے نا. تو ویس اب صبح تک تو مجھے یاد تھا, لیکن جب نکلا تو پھر بھول گیا. ابھی آیت ذرا مجھے بتائیں گے آپ, 10 منٹ ہے ہمارے پاس. ذرا سورۃ المائدہ آپ کہہ رہے ہیں تو سورۃ المائدہ کی آپ دکھائیے گا کب بھیجا تھا. ہاں یہ صرف کبیر ہے, بالکل. بات تفیل کی صرف کبیر,
اب صرف کبیر جو ہے نا ساری کی ساری ہمارے پاس اسٹوڈنٹس نے لکھ دی، جیسے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا اسی طریقے سے مشکل ہوتی تھی، آپ لوگوں نے بھی پڑھ لکھا تھا شروع میں، کس نے لکھا تھا پچھلی دفعہ، اور ایکسٹرا مارکس بھی ملے ہوں گے، ایسا ہے نا؟ ملے تھے نا؟ ابھی بھی لکھا ہے ماشاء اللہ، کون سی چیز کا لکھا ہے آپ نے؟ آپ لکھیں گی، لکھنا ہے یہ کہہ رہی ہے یا لکھ لیا ہے؟ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک کام کریں کہ وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں فائل دوں گا تو پہلے اس پہ دیکھ لیں کہ جو چیزیں کم ہوں وہ پہلے دیں، ٹھیک ہے نا؟ جو چیزیں مثال کے طور پر یہ باب تفصیل لکھا ہوا ہے پورا، اب باب تفصیل کا ویسے آپ کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے، یعنی اب یہ ہے نا صرفا، تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ صرفا کے بعد صرفا صرف کبیر، اور پھر صرفو، اور پھر صرفت، اور پھر فتا، پھر صرفو، پھر صرف، لیکن آپ کو آ گیا نا، کیونکہ وہ درختہ کی طرح آپ نے یاد کیا تو آ رہا ہے، اور وہی یاد کیا نا آپ کو آ گیا۔ اچھا اب ذرا دیکھیے، لیکن وہی چیز آپ کی طرح بچوں نے لکھ دی پوری کی پوری، مضارع پھر یصرفو، اور اس کا تسنیہ کیا ہوگا؟ یصرفانی، یضربانی تو ہم نے یاد کیا ہے نا، یصرفانی، اور پھر یصرفون، اور پھر تصرفو، پھر تصرفانی، اور پھر یہ وہ لکھ بھی دیا تاکہ کسی قسم کی کسی کو پریشانی بھی نہ ہو، اور معنی بھی لکھا ہو، معنی پورا صرف یصرفو کا ماضی، مضارع، امر، پھر لا کے ساتھ، اور پھر لن کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد میرے خیال میں ظرف وغیرہ بھی ہوگا، اس کے 3 صیغے ہیں وہ سارے لکھے، ترجمے سمیت سب کے لکھے ہوئے ہیں، وہ بچوں نے مختلف اس میں لکھتے رہتے ہیں، یعنی ایسی بات نہیں کہ آپ پہلے کو یاد کر رہے ہیں کہ ایگزام میں تو میں بچوں کو بڑی چیزیں بہت ساری چیزیں رکھواتا ہوں، یاد بھی کراتا ہوں، کیونکہ یہاں پر میں صرف فائنل ایئر کو ابھی پڑھا رہا تھا، تو آپ کی قسمت میں آئی ابھی کہ آپ نے بھی پڑھ لی اور پڑھ رہے ہیں، اور پھر سے واپس آ گیا ہوں، تو انشاءاللہ یاد کریں اس کو، اور کرنے بھی چاہیے۔ ہاں آ گیا لیکن واپس، اچھا آیت نکال دی آپ نے، نہیں ابھی تو ٹائم میرے خیال میں پورا ہی ہو گیا، اچھا ہاں وہ والا دکھائیے پھر، صرف یصرف جو میں نے بھیجا، سب کو بھیجا نا، میں نے گروپ میں بھیجا، میرے خیال میں اور بھی ہوں گے اس کے، ہاں اچھا یہ صرف یصرف ہو، پھیرنا، پھیرا اس ایک مرد نے، پھیرا ان 2 نے، اور اس کے بعد مضارع، اور پھر فعل مضارع منفی، لا یصرف ہو وہ نہیں پھیرتا، لا یصرفانی وہ 2 آدمی نہیں، یہ ہے وہی مضارع ہم نے لا لگایا ہے، آپ مجھے بہت سارا لگتا ہے لیکن ہے یہ وہی، ایک گردان آپ نے یاد کی، سارے آسان ہیں، میرے خیال میں ابھی آپ یاد کرنے سنانے بیٹھیں گے تو ہمیں یقین بھی ہو جائے گا۔ تو یہ آگے فعل نہیں، جی فعل نہیں تک ہے، اور مزید اس کی جو پرنٹ والی فائلیں ہیں آپ کو وہ بھی، تو ٹھیک ہے اگلی کلاس سے کیا کریں گے آپ؟ گردانے آپ سنائیں، اور پھر میں پہلے یہیں پہ سنوں گا، مطلب یہ کہ اگر ٹائم بچے گا تو میں پھر آپ کو اس آیات کی پریکٹس بھی کرواؤں گا، اور اگر سورۃ المائدہ آپ کو اسائنمنٹ کے طور پہ دینی ہے تو پھر ہم پریکٹس کسی اور سورت سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورۃ النساء سے شروع کر دیں گے، اور ویسے سورۃ البقرہ کی ہم نے کچھ آیتیں شروع کی ہے نا، اچھا سورۃ المائدہ کی ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم کہیں سے بھی شروع کرتے ہیں، اصل میں تو آیتوں کی اور لفظوں کی پہچان ہے تو وہ کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، واضح ہے نا؟ اچھا تفسیر میں بھی ہیں دونوں، بہت اچھی بات ہو گئی، لیکن یہ تو ایسا ہو گیا کہ آپ کو وہاں پر بھی کیونکہ معنی بھی ہوگا تو ایک دوسرے سے مدد ملے، یہ اچھی بات ہے۔
ٹھیک ہے بیٹا اٹینڈنس لیں.